بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مجیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجیب الرحمن بلوچ آفیشیل۔ ویور، آج آپ کے لیے جو ہے ایک بڑا ہی اہم وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ لیکن وظیفے کی طرف جانے سے قبل جو ہے ویورز، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کے اندر جو ہے اپنے رائے سے بھی آپ آگاہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویورز، حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جو ہے ایسے ذلیل کروا کے رکھ دیتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی ہے، کسی کے پاس اچھا گھر دیکھا ہے، کسی کے پاس جو ہے اچھا بنگلہ دیکھا ہے، کسی کے پاس جو ہے اچھا لباس دیکھا ہے، تو دل کے اندر یہ خواہش ہونا کہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس سے چھن جائے، ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، تو یہ حسد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ جو ہے لکڑی کو جو ہے کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد جو ہے یہ ایک بیماری ہے، یہ انسان کے اعمال کو ایسے ضائع کر دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بس اوقات جو ہے انسان کو جو ہے بڑے بڑے مسائل سے دوچار کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسد کے اندر جو ہے انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ انسانیت سے بھی گر جاتا ہے، وہ انسانیت کے مرتبے پر بھی جو ہے وہ نہیں رہتا، اس حد تک جو ہے حسد چلا جاتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث بھی ہے، واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، کسی نے اگر جنتی دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھ لے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو تھوڑی دیر بعد جو ہے ایک شخص آیا، ایک انصاری صحابی آیا جس نے بائیں ہاتھ کے اندر جو ہے اپنا جوتا اٹھایا ہوا تھا، اس کے جو ہے داڑھی سے جو ہے اس کے چہرے سے جو ہے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ چلا گیا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا تو ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھر وہی شخص جو ہے مسجد کے اندر داخل ہوا۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس شخص نے جنتی دیکھنا ہو تو ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ تیسرے روز بھی وہی شخص جو ہے مسجد کے اندر جو ہے دوبارہ پھر داخل ہوا۔ تو مجلس ختم ہوئی، وہ شخص جانے لگا تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص صحابی رسول ہیں، وہ جو ہے اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کو آواز دے کر بلایا اور فرمایا کہ ایسا ہے کہ میرا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک جو ہے آپ کے پاس جو ہے اپنے والد کے پاس نہیں جاؤں گا گھر میں۔ آپ ایسا کریں کہ 3 دن تک جو ہے آپ مجھے اپنے گھر کے اندر رکھ لیں، رہائش دے دیں۔ تو شخص نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، آ جائیں آپ میرے پاس۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن جو ہے اس شخص کو دیکھا کہ رات کو جو ہے وہ نماز کے وقت نماز پڑھتا ہے، پھر سو جاتا ہے، رات کو زیادہ نوافل تہجد بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں، نوافل وغیرہ نہیں پڑھتا، زیادہ عبادات تلاوت کے اندر بھی مشغول نہیں رہتا۔ ہاں، جب بھی جو ہے کروٹ بدلتا ہے تو کوئی تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کرتا ہے، دوبارہ پھر سو جاتا ہے، اور جب صبح کو اللہ اکبر اذان آتی ہے تو وہ شخص جو ہے کھڑا ہو کے نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ کہ میں 3 دن اس کے پاس رہا، لیکن 3 دن کے اندر جو ہے مجھے اس شخص کے اندر کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی، اس صحابی کے اندر کوئی غیر معمولی کام نظر نہیں آیا کہ اس نے کوئی غیر معمولی کام کیا ہو۔ تو 3 دن بعد جو ہے میں واپس آنے لگا تو میں نے جو ہے اس شخص سے کہا کہ اے اللہ کے نبی کے صحابی، اے اللہ کے بندے، میرا والد کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا، میرا جو ہے میں نے کوئی قسم نہیں کھائی تھی، بلکہ میں اس وجہ سے آیا تھا کہ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی آنے والا ہے مسجد کے اندر، تو تینوں بار آپ آئے، ہم نے دیکھا کہ تینوں بار آپ تھے، تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کے اندر کون سا ایسا غیر معمولی عمل ہے، کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ
جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو جو ہے یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے 3 دن مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ کہنے لگا کہ میری زندگی یہی ہے جو آپ نے دیکھی ہے، میرا کوئی غیر معمولی کام نہیں ہے۔ وہ شخص جانے لگا، عبداللہ بن عمر بن عاص واپس جانے لگے تو پیچھے سے وہ شخص آواز دے کر کہتا ہے کہ ہاں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک میں نے اپنے دل کے اندر کسی کے لیے کھوٹ نہیں رکھا، میں نے اپنے دل کے اندر جو ہے کسی کے لیے حسد نہیں رکھا، آج تک میں نے اپنے دل کے اندر جو ہے کسی کے لیے جو ہے بغض اور نفرت پیدا نہیں کی، بلکہ جس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے میں اس کے اوپر جو ہے راضی ہوا ہوں، جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کے اوپر بھی راضی ہوں، اور جو اللہ نے دوسروں کو دیا ہے میں اس کے اوپر بھی راضی ہوں۔ میرا صرف یہی ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں، جو میرے دل کے اندر موجود ہے، باقی زندگی میری جو ہے وہ آپ نے 3 دنوں کے اندر میرے معمولات جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہیں کہ حسد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد حاسدین موجود ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، اور آپ کو ڈر ہے کہ وہ جو ہے اس کے اندر جو آپ کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ حاسد جو ہے حسد کرتا کرتا وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں آپ سے چھن جائیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ حد الامکان جو ہے وہ آخری حد تک جانے سے بھی جو ہے وہ نہیں ڈرتا۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ویورز یہ 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں کو پڑھیے، تو ان 3 صورتوں کو پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ حسد سے جو ہے محفوظ رہو گے۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ اخلاص ہے، سورۃ فلق ہے، سورۃ ناس ہے۔ ان تینوں صورتوں کو جو ہے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد جو ہے 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد بھی 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھو، اور مغرب کے بعد بھی جو ہے آپ 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو جو ہے پڑھنے کا معمول بنا لو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے حاسدین کے حسد سے جو ہے بچائیں گے اور آپ کو جو ہے محفوظ رکھیں گے۔ ویورز، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹ کے اندر بھی